سورۃ النساء کی آیت نمبر 82۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غير الله، اور اگر یہ قرآن کریم ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ، تو ضرور یہ لوگ پا لیتے اس میں اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں منافقین کا طرز عمل یہ بتایا کہ وہ سامنے تو اعتراف اور اقرار اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، لیکن رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، الگ جگہ میں جا کر وہ نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں بلکہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کی بجائے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری متضاد باتیں، آپس میں ٹکرانے والی باتیں، اختلاف والی باتیں ہوتی۔ میرے محترم عزیز دوستو، میرا آپ کا ایمان ہے کہ یہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک زبر زیر پیش سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر و مزکہ پہ یہ قرآن کریم اتارا گیا۔ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم اپنی اسی اصلی شکل اور حالت میں محفوظ ہے، اور قیامت تک نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے کہ اس میں غور کیا جائے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ افلا یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن پڑھتے کیوں نہیں، پڑھنے کا نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی سرسری پڑھے، سرسری ترجمہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس کو اس کی آیات میں بہت سارا اختلاف نظر آئے، آپس میں آیات ٹکراتی نظر آئے، لیکن جب تدبر کرے گا، غور کرے گا، تو پھر اس قرآن کریم کے ایک لفظ میں بھی کہیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے۔
دنیا کے اندر ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھے تو آپ اس کو شروع سے آخر تک پڑھیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ آپس میں ٹکرا رہی ہوگی۔ یہاں دنیا میں بڑے ہائی کلاس دماغ سوچ بچار کرنے والے بیٹھ کے قانون بناتے ہیں، سال 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی نہیں اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، یہ غلطی ہو گئی، یہاں کچھ اور اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کا کلام کیسا کلام ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کسی ایک جگہ بھی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں انسان کہے کہ یہاں ترمیم کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہے، جیسے اللہ ہر عیب نقص کمی کجی سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہر قسم کے نقص اور کمی اور عیب سے بالکل پاک ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا تھا نظام بنانے کے لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں۔ ہم نے اس کو صرف بخشش کی کتاب بنا لی، پڑھنے کی کتاب بنا لی ہے، دھو کے پلانے کی کتاب بنا لی ہے، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے کی کلام بنا لی ہے۔ یہ قرآن کریم کے فوائد و ثمرات تو ہو سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، مردوں کو پڑھ کے بخشا جائے ثواب پہنچتا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کسی پہ پڑھ کے دم کیا جائے شفا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جائز کام کے لیے قرآن کریم کی آیات کو تعویذات کو مؤثر سمجھے بغیر استعمال کر لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پاک کلام کا مقصد اور ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ فوائد اور ثمرات ضرور ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کو قرآن کے مطابق بنایا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک ایک آیت مبارکہ کو سنتے تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ روئے زمین پر پہلے سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اب قرآن سننے کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نفرت کے جذبات کو محبت میں بدل دینا یہ اس پاک کلام کا اثر ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ حضرات نے سنا ہے ان کا پورا مکمل قصہ، کس قدر غصے میں تھے اور کس طرح کس عزم کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات سنی ہے تو خود شکار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول بن گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اس میں اللہ پاک نے شروع میں چند قسمیں اٹھا کے آگے جا کے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرماتے مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں نماز پوری ہونے سے پہلے ہی عذاب نہ آ جائے، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اللہ کے کلام پہ ایسا یقین ہے۔ نماز ادھر ختم ہوئی، ادھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ پہلے مجھے مسلمان کرے پھر اور کوئی کام کرے۔ ایک ایک آیت سنتے، ایک ایک جملہ سنتے، دل کی دنیا بدل جاتی۔
آج ہم قرآن کریم سارا بھی سن لیتے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، گہرائی میں جاتے نہیں کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ قرآن کریم میں تدبر کرے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کوئی جو ہے وہ شہر کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، ہر ایک کے ذمے ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کرے۔ درجات مختلف ہوں گے، ظاہر ہے علماء جس طرح تدبر کریں گے ویسے ہم نہیں کر سکتے۔ فقہا جس طرح قرآن کریم میں تدبر کرتے رہے کہ وہ ایک ایک آیت سے بیسیوں نہیں سینکڑوں مسائل اخذ کرتے، ویسے ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ تو غور کر سکتے کہ اللہ پاک قیامت کا کیسا منظر کھینچ رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے احکامات کے کس طرح اپنے احکامات کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، اللہ اپنی شان کریمی، شان غفوریت، شان شکوریت اور شان ستاریت کو اللہ کیسے بیان کر رہا ہے، یہ تو ہم غور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کی ہے، اس پہ تو ہم غور کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم تدبر کے لیے آیا ہے، غور کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہر علماء کرام سے اس کی آیات کو سمجھیں۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کریں، لیکن اس میں بھی جہاں کہیں شبہ، کوئی اشکال، کوئی نہ سمجھ آنے والی بات ہو تو علماء سے سمجھیں، اپنے ذہن سے فیصلے نہ کریں۔ یہ بھی بڑے مسائل بنے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کو ترجمہ پڑھو اور پھر اپنی مرضی سے مسئلے نکالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے مسائل اخذ کرنا وہ فقہا کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اس کی تذکیر اور اس کی نصیحت اور واعظ پہ کام دھرنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ مسائل کے لیے ہم نہیں وہ اپنی عقل دوڑا سکتے۔ جب کوئی کہتا ہے ایسے کہ یار اس میں قرآن کریم کے اندر مسائل کے لیے ہم اپنی عقل نہ دوڑائیں، تو لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی تھی۔ اجارہ داری نہیں ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی عام آدمی اٹھ کر کہے کہ جناب قانون کی تشریح میں کروں گا، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میں قانون کی خود تشریح کروں گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب اس کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے، لا پڑھتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، پھر جا کے قانون کی تشریح سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ وکیلوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے اس لائن کا علم حاصل کیا ہوا۔ آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جناب میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، میں کتابیں پڑھوں گا اور خود علاج کروں گا، تو ہر بندہ اس کو کہے گا کہ تو پاگل ہے۔ یہ عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ اور مختلف لوگ ان کو بند کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو بند کرتی ہے، کرنا چاہیے، لیکن کیوں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں؟ کہ انہوں نے اس لائن کی وہ محنت نہیں کی۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ جناب ڈاکٹروں نے طب پہ اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی، اسی طرح تمام شعبوں میں۔ تو اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے مسائل اخذ کرنا عام لوگوں کا کام نہیں، علماء فقہا کا کام ہے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی اجارہ داری؟ اجارہ داری نہیں ہے، انہوں نے اس لائن کی محنت کی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے لیے بھی کچھ علوم کی ضرورت ہے، وہ انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، عام اس کی آیات کی نصیحت، قیامت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے، ان کو ہم سنیں اور ان سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں،
تو پتہ چلے گا کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو کھولا کرتے تو والہانہ فرمایا کرتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کسی نے کہا میرا جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو گویا قرآن کریم پڑھنا اللہ کی باتوں کو پڑھنا اور سننا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، جتنا اس کے گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی اس سے موتی ملتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی اور سمجھ کے پڑھنا، کوشش کیا کرے ہم روزانہ اس وقت درس ہوتا ہے، خود بھی دوسرے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دے، ایک ایک آیت بھی ہم سیکھنی شروع کر دیں تو ہم قرآن کریم کو سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت میں موت آ گئی تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والوں میں شامل کرے۔ قرآن کریم زندگی میں ختم نہیں ہوتا، زندگیاں قرآن کریم میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنا آپ قرآن کریم میں ختم کر دیں۔ قرآن کریم تو اللہ کا بہت عالی شان کلام، تو سب کو ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر ہم 20-25 لوگ بیٹھے ایک ایک بندے کو ساتھ لائیں تو اگلے دن ڈبل ہو جائیں گے، پھر وہ ساتھ لائیں تو اس سے دگنے ہو جائیں گے، پھر مسجد تنگ پڑ جائے گی۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ قرآن سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی طرف احساس ہی نہیں۔ باہر سے کسی کا خط آ جائے، وہ انگلش میں لکھا ہوا ہو اور ہمیں سمجھ نہ ہو تو کوئی بندہ اس کو سائیڈ پہ نہیں رکھتا کہ چلو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دو، بلکہ کیا کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کسی پڑھے لکھے سے جا کے پڑھا کے سیکھوں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے، میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، باہر سے میرے باپ نے خط بھیجا کیا لکھا ہے، اور یہ خط، یہ کلام، یہ پیغام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ ہم اس کو جو ہے بہترین غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے والوں سے جا کے سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے بتائے تو صحیح میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم میں ایسا غور و تدبر کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل